السلام علیکم، آپ اور چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ درهم قال يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة قلنا نعم قال فمن يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعا ويقول هذه لأبي هريرة سمعت قليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يبعث من مسجد العشار يوم القيامة الشهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم رواه أبو داود وقال هذا المسجد مما يلي النهر وسنذكر حديث أبي الدرداء أن فصلات المسلمين في ذكر اليمن والشام إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقلت أنا أخذ كما قال هات إنك لجري وكيف قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفره الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ليس هذا أريد إنما أريد الذي تموج فيه كموج البحر قال قلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال فيكسر الباب أو يفتح قال قلت لا بل يكسر قال ذلك أحرى ألا يغلق أبدا قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم عن الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط قال فحبنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. سارے ابن درہم کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ہمیں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ تمہارے قریب میں ایک بستی ہے جس کو ابلہ کہتے ہیں. ہم نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا کون ضمانت دیتا ہے مجھ کو تم میں سے کہ نماز پڑھے گا مسجد عشار میں 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں اور یہ کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے ہیں. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے مسجد عشار سے قیامت کے دن ایسے شہید کہ نہیں کھڑے ہوں گے شہدائے بدر کے ساتھ ان کے علاوہ دوسرے لوگ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو یاد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فتنے کے بارے میں. میں نے کہا مجھے یاد ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. حضرت عمر کہنے لگے ہاں بیان کرو، تم بڑے شیر ہو. کس طرح فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کا فتنے میں پڑنا اپنے گھر میں اور اپنے مال میں، اپنے نفس میں، اپنی اولاد میں، اپنے پڑوسی کے بارے میں اس کا کفارہ بن جاتے ہیں روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ میری مراد نہیں ہے، میری مراد ہے وہ فتنہ جو ٹھاٹھے مارے گا، سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارنا. میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو اس سے کیا واسطہ؟ آپ کے اور اس کے درمیان میں تو ایک بند دروازہ ہے. فرمانے لگے وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، توڑا جائے گا. فرمایا پھر یہ اس لائق ہے کہ کبھی بند نہ ہو.
شقیق کہتے ہیں کہ ہم نے حذیفہ سے کہا کہ کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ دروازہ کون ہے؟ فرمایا ہاں جانتے تھے، جیسے کہ یہ جانتے تھے کہ آج صبح کے بعد رات آئے گی۔ میں نے ان سے ایک ایسی حدیث بیان کی تھی جو کوئی چیستان نہیں تھی۔ شقیق کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوئی کہ ہم حضرت حذیفہ سے پوچھیں کہ دروازہ کون تھا۔ ہم نے مسروق سے کہا کہ تم پوچھو۔ انہوں نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ دروازہ حضرت عمر تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا قیامت کے قائم ہونے کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ صالح ابن درہم ایک تابعی ہیں، بصرے میں رہتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو وہاں ہمیں ایک آدمی ملا۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ بصرے کے لوگ ہیں، تو ہم سے پوچھنے لگے کہ تمہارے قریب میں کوئی بستی ہے جس کو اگلہ کہتے ہیں؟ اگلہ۔ ہم نے کہا جی ہاں بستی ہے۔ فرمایا کہ وہاں کوئی مسجد عشار بھی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں وہ بھی ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ اس مسجد میں 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ کے اس کا ثواب مجھے بخش دے، اور یہ کہے کہ یہ ہم نے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں ابو ہریرہ کی طرف سے پڑھی ہیں۔ معلوم ہو کہ ابو ہریرہ تھے یہ۔ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس مسجد عشار سے قیامت کے دن کچھ شہید اٹھائے جائیں گے کہ شہدائے بدر کے ساتھ صرف یہی ہوں گے اور دوسرا کوئی ان کے برابر نہیں ہوگا، یعنی ان کا درجہ شہدائے بدر کے برابر ہوگا۔ تو یہ آخری زمانوں کی جنگوں میں یہ حضرات شہید ہوں گے مسجد عشار میں، اور وہیں سے قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی کی طرف سے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ کر کے اس کو ایصال ثواب کر دینا جائز ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ بدنی اور عبادتوں میں نیابت نہیں ہوتی، جیسے نماز اور روزہ ہیں۔ کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ تمہاری جگہ آج میں نماز پڑھ دیتا ہوں، یا کوئی کسی کو وکیل بنا دے کہ مجھے ذرا تکلیف ہے، نماز پڑھنی مشکل ہو رہی ہے، تم میری طرف سے نماز پڑھ دو، یا یہ کہ تم میری طرف سے روزہ رکھ دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا اور کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جہاں تک خالص بدنی اور مالی عبادت کا تعلق ہے، جیسے زکوٰۃ، اس میں نیابت جائز ہے۔ یعنی آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دینا، صدقہ فطر ادا کر دینا، میری طرف سے قربانی دے دینا، پیسے بھی نہیں دیتے اس کو، وہ اپنے پیسے سے آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، ادا ہو جائے گی۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک آدمی خود کرنے پر قادر ہو، دوسرے کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا۔ حج بدل پر نہیں بھیج سکتا کسی کو جب تک کہ خود حج کرنے پر قادر ہے، لیکن اگر خود حج کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر حج بدل کروا سکتا ہے۔ یہ حکم تو ہے فرائض کا۔ جہاں تک نوافل کا تعلق ہے، نفلی عبادتوں کا، تمام عبادتوں کا ثواب دوسرے کو بخشنا جائز ہے، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی۔
زندہ شخص کی طرف سے آپ روزہ رکھ دیں کہ میں اس کو ثواب پہنچاتا ہوں، یا اس کی طرف سے نماز پڑھ دیں، یا اس کی طرف سے عمرہ کریں، یا اس کی طرف سے طواف کریں، یا اس کی طرف سے حج کریں، جائز ہے نفلی. یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے کسی کو آپ ثواب پہنچا دیں، جائز ہے. اسی طرح کسی مرحوم کی طرف سے آپ نماز پڑھتے ہیں، یعنی نفلی نماز 2 رکعتیں پڑھ کر کے اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں، یا روزہ رکھ کر ثواب پہنچا دیتے ہیں، یا طواف کر کے، یا حج کر کے، یا عمرہ کر کے نفلی، یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے، یا اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا ثواب پہنچانا جائز ہے، زندے کو بھی اور جو فوت ہو چکا ہو اس کو بھی. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خود تو وہاں جا نہیں سکتا ہوں، تو کوئی تم میں سے ایسا ہے جو میری طرف سے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ کر کے ان کا ثواب مجھے پہنچا دے اور کہہ دے کہ یہ ابو ہریرہ کے لیے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ متبرک مقامات میں یا متبرک اوقات میں عبادت کرنا افضل ہے، لیکن اس کے لیے سارے کی طرف سے نص ہونی چاہیے. صرف ہم اپنی طرف سے اجتہاد کریں یہ کافی نہیں ہوگا. چنانچہ شب معراج میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں رجب کے مہینے میں، کچھ ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کی رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ ان کو بڑی راتیں کہتے ہیں. یہ لوگوں کا اپنا اجتہاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں نہیں بتائیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان راتوں میں مسجدوں میں جمع ہونا اور لوگوں کا نماز پڑھنا بدعت ہے، کیونکہ اس کو اپنی طرف سے دین کا ایک حصہ بنا لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان نہیں فرمایا. جس عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا آپ اس کو اپنے پاس سے گھڑتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں نفلوں کی اجازت ہے، نفل پڑھو، اس سے کوئی نہیں روکتا. جیسے دوسری راتوں میں نفل پڑھنا جائز ہے، ایسے ہی ان راتوں میں نفل پڑھ سکتے ہو، کوئی ممانعت نہیں. لیکن ان راتوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا اور یہ سمجھنا کہ ان میں فضیلت زیادہ ہوگی، یہ غلط ہے. اگر فضیلت زیادہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے. ہدایت نے مسئلہ لکھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے آدمی جائے، عید کے دن اشراق پڑھنا جائز نہیں، مکروہ ہے. عید کے دن اشراق پڑھنا مکروہ ہے. عید کی نماز سے پہلے نہ گھر پر پڑھے نہ عیدگاہ میں جا کے پڑھے، اور عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد عیدگاہ میں نماز نہ پڑھے، گھر پر آگے پڑھتا رہے، وہ ختم ہوگی مسئلہ، عید کا حکم ختم ہو گیا. صاحب ہدایہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نماز نہیں پڑھی، باوجود آپ کے حریص ہونے کے نماز کے لیے، باوجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا بہت ہی شوق تھا، لیکن آپ نے اس دن نماز نہیں پڑھی، نہ عید سے پہلے گھر میں اور نہ عیدگاہ میں جا کر. دوسری حدیث حضرت شقیق رضی اللہ رحمہ اللہ کی ہے. یہ تابعی ہیں اور اکابر صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، اکابر تابعین میں سے. یہ فرماتے تھے، شقیق فرماتے تھے، شاممت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدتهم اخفاص. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا اور ان کا بغور مطالعہ کیا تو ان کی مثال تھی تالابوں کی. ایک تالاب ہے، چھوٹا سا حوض ہے،
وہ ایک خاندان کو سیراب کر سکتا ہے، ایک تالاب بڑا ہے وہ ایک بڑے قبیلے کو سیراب کر سکتا ہے، اور ایک اس سے بڑا ہے وہ ایک پورے شہر کو سیراب کر سکتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ بعض حضرات اتنے بڑے ہیں کہ وہ پورے عالم کو سیراب کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عمر تھے، دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ اور یہی شقیق یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، ان تمام صحابہ کا علم 7 آدمیوں میں جمع ہو گیا تھا، اور پھر میں نے ان 7 پر غور کیا تو ان 7 کا علم 2 آدمیوں میں جمع ہو گیا تھا، ایک حضرت عمر اور دوسرے عبداللہ بن مسعود۔ بہرحال شقیق کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے قصہ بیان کیا کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگے بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ بھئی تم میں سے کسی نے فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے یاد ہے۔ تو میں نے کہا تم بڑے بہادر ہو، یعنی ایسی باتیں پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا بتاؤ کیا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو میں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کبھی اپنے گھر میں فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے گھر والوں کی وجہ سے، کبھی اپنے مال کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اپنی ذات کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اپنے ہمسایوں کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی اپنی اولاد کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں جن میں آدمی مبتلا ہوتا رہتا ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، ان فتنوں کے لیے کفارہ بنتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے میں یہ فتنہ نہیں پوچھ رہا، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارے گا، یعنی بہا کے لے جائے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کیا واسطہ ہے؟ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان میں تو ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ میں نے کہا جی توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر کھول دیا جاتا تو ممکن تھا کہ بند بھی کر دیا جائے، لیکن جس کو توڑ دیا جائے گا اس کو بند کیسے کیا جائے؟ اگر وہ توڑا جائے گا تو پھر بند نہیں ہو سکتا۔ یہ گفتگو ہی ہوئی حضرت عمر کے ساتھ۔ شقیق کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ نے تو یہ عجیب سی بات بتائی، حضرت عمر جانتے تھے کون دروازہ ہے یہ؟ تو فرمایا کہ کیا جانتے نہیں تھے؟ میں کو ان سے پہلیاں بیان کر رہا تھا، چیزیں بیان کر رہا تھا۔ میں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی۔ اب جب انہوں نے بگڑ کر یہ کہا کہ میں پہلی بیان کر رہا تھا، تو آگے ہماری یہ ہمت نہ ہوئی کہ ہم ان سے یہ پوچھ لیتے کہ وہ دروازہ کون تھا جو فتنوں کے آگے دروازہ، فتنے کے آگے دروازہ بند ہے، وہ کون دروازہ تھا؟ ہماری تو ہمت نہیں ہوئی۔ ہم نے مسروق سے کہا، مسروق بہت جلیل القدر تابعی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، حضرت عمر کے بھی شاگرد ہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 2 سال رہے، ان کے بھی خصوصی شاگرد ہیں، بہت اونچے آدمی ہیں۔ کہتے ہم نے مسروق سے کہا کہ آپ پوچھیے کہ وہ دروازہ کون تھا۔ چنانچہ مسروق نے پوچھا کہ حضرت وہ دروازہ کون سا تھا؟ اور میں حضرت عمر خود دروازہ تھے۔
فتنوں کے سامنے بند باندھا ہوا تھا اللہ کے شیر نے. جس دن وہ دروازہ توڑ دیا گیا اس دن سے فتنے آنے لگے. ان فتنوں کا ظہور ہوا عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے دروازوں کا پھاٹک کھلا ہے. فتنوں کا دروازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کھلا. یہ بات صحیح ہے, اپنی جگہ درست ہے, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دینا بھی تو ایک فتنہ تھا. اور فتنہ یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے, کلمہ گو لوگوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, منافق, بخلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کو کافر نے شہید کیا ہے, مسلمان کے ہاتھ سے شہید نہیں ہوئے. فجر کی نماز میں ابو لولو نے, مجوسی نے, جس نے خنجر کو بھجایا ہوا تھا زہر میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے کتے نے کاٹ لیا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا, انہوں نے نماز پوری کروائی. اور بھی بہت سے لوگوں کو زخمی کیا اس نے, مال پکڑ لیا گیا. دودھ پلایا گیا تو دودھ نکل گیا زخم کے راستے سے. معلوم ہوا کہ پہلی بات یہ پوچھی کہ مجھے قتل کس نے کیا, کسی مسلمان نے کیا ہے یا کسی غیر مسلم نے؟ بتایا گیا کہ ابو لولو مجوسی ہے, مغیرہ بن شعبہ کا غلام. فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ آلودہ نہیں ہوئے. اللہ کا شکر ہے میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ آلودہ نہیں ہوئے. باہر کا ذی الحجہ کے اواخر میں آپ کو شہید کیا گیا اور محرم کے شروع میں آپ کو دفن کیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں فتنوں کے سامنے بند تھے, بند دروازہ تھا جس کو توڑ دیا گیا, اور جب اس کو توڑا گیا تو پھر فتنے آنا شروع ہو گئے. اور وہ فتنے آہستہ آہستہ بڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری 6 سالوں میں ان فتنوں نے زور پکڑ لیا. اس کا نتیجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور اس وقت سے پھر جو مسلمانوں کی ٹھنی آج تک بند نہیں ہوئی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آخری حدیث حضرت انس فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح قرب قیامت میں ہوگی. بس یہ لڑائیوں کا باب تھا, یہ عجیب و غریب قسم کے مضامین تھے, کیونکہ پوری کیفیت جب تک سامنے نہ آئے سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد اشراط الساعات کا بیان ہے, یعنی قیامت کی بڑی علامتیں. چھوٹی علامتیں تو پہلے آ چکی, قیامت کی بڑی علامتیں ان کا تذکرہ آئے گا. رواہ مسلم. علامات قیامت کا بیان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک علامت قیامت کی علامتوں میں سے ہے یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا, جہل زیادہ ہو جائے گا, زنا زیادہ ہوگا, شراب نوشی زیادہ ہوگی, مرد کم ہو جائیں گے, عورتیں زیادہ ہوں گی, یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک نگہبان ہوگا. اور ایک روایت میں ہے کہ علم کم ہو جائے گا, جہل ظاہر ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت پہلے بہت سے جھوٹے ہوں گے, ان سے بچو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریں اثنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرما رہے تھے، اتنے میں ایک اعرابی آیا، آگے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے کہا امانت کا ضائع ہونا کیسے ہوگا؟ فرمایا جب معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انہیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال زیادہ ہو جائے گا اور بہہ پڑے گا، یہاں تک کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو کسی کو نہیں پائے گا جو اس کو قبول کرے، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین باغیچوں اور نہروں کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ آبادی احاب کو یا یہاب کو پہنچ جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور گن کر نہیں دے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لپیں بھر بھر کر مال دے گا اور گن کر نہیں دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اشراط شرط کی جمع ہے، اور شرط کہتے ہیں علامت کو۔ علامات قیامت کا بیان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں، ایک علامات صغریٰ چھوٹی علامتیں اور دوسری علامات کبریٰ بڑی علامتیں۔ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گئی ہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا قیامت کی علامت تھی، اس لیے آپ کو نبی سعد کہا جاتا ہے، یعنی قیامت کا نبی، کہ آپ کے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اور یہ کہ آپ آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ بہرکیف یہ حدیث تو آگے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ظاہر ہوتی رہیں گی قیامت کی، آخر میں پھر علامات کبریٰ بڑی علامتیں شروع ہوں گی، جن کا مطلب یہ ہوگا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ ابی شرح مسلم میں ابن رشد سے نقل کیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا یہ علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کے درمیان برزخ ہے، یعنی یہاں علامات صغریٰ ختم ہو گئیں، اب علامات کبریٰ کا دور شروع ہو رہا ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، جہل زیادہ ہوگا، زنا زیادہ ہوگا، شراب نوشی زیادہ ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ 50 عورتوں کا ایک نگران یا محافظ رہ جائے گا، یعنی اتنی عورتیں کم ہو جائیں گی۔ علم کا اٹھ جانا اور جہل کا زیادہ ہونا یہ پہلے آ چکا ہے، اور قریبی یہ ساری علامتیں پہلے آ چکی ہیں، پہلے احادیث میں ان کا تذکرہ آ چکا ہے۔ مردوں کا کم ہونا اور عورتوں کا زیادہ ہونا یہ جنگوں کی وجہ سے ہوگا۔ قرب قیامت میں لڑائیاں ہوں گی، اور ان لڑائیوں میں مرد لوگ کام آ جائیں گے، عورتیں بیچاری پیچھے رہ جائیں گی۔
دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے لوگ ہوں گے، جھوٹے مدعی جو نبوت کے دعوے کریں گے، کوئی مسیحیت کا دعویٰ کرے گا، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی نہ معلوم کیا کیا دعوے کریں گے، جھوٹے دعوے کریں گے لوگ، اور اسی طرح جھوٹی احادیث گھڑ گھڑ کر کے لوگوں کو سنائیں گے. یہ بھی قیامت کی علامات میں سے. تیسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور ارشادات فرما رہے تھے. اتنے میں ایک باہر سے دیہاتی کوئی آیا، کہنے کا قیامت کب ہوگی؟ جنگوں کی وجہ سے ہوگا. قرب قیامت میں لڑائیاں ہوں گی اور ان لڑائیوں میں مرد لوگ کام آ جائیں گے، عورتیں بیچاری پیچھے رہ جائیں گی. دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے لوگ ہوں گے، جھوٹے مدعی جو نبوت کے دعوے کریں گے، کوئی مسیحیت کا دعویٰ کرے گا، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی نہ معلوم کیا کیا دعوے کریں گے، جھوٹے دعوے کریں گے لوگ، اور اسی طرح جھوٹی احادیث گھڑ گھڑ کر کے لوگوں کو سنائیں گے. یہ بھی قیامت کی علامات میں سے. تیسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور ارشادات فرما رہے تھے. اتنے میں ایک باہر سے دیہاتی کوئی آیا، کہنے کا قیامت کب ہوگی؟ فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی. جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. وہ کہنے لگا کہ امانت کا ضائع ہونا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جب حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو. حکومت نااہلوں کے سپرد ہو جائے یہاں مرقات سے حاشیے میں لکھا ہے، مرقات کی شرح ہے ملا علی قاری کی، اس کے حاشیے میں لکھا ہے اے ممن لم یوجد فیہ شرائط الاستحقاق، یعنی حکومت ایسے لوگوں کے سپرد ہو جائے جن میں حکومت کے استحقاق کی شرطیں نہیں پائی جاتی، جیسے عورتیں، بچے، جاہل، فاسق، بخیل، بزدل، غیر قریشی. اور یہ تو خلیفہ کے معاملے میں ہے. کہتے ہیں باقی جتنے ارباب مناصب ہیں ان کو اسی پر قیاس کر لو، تدریس، فتویٰ، امامت، خطابت اور اس قسم کی چیزیں. خلیفہ کے لیے یعنی مسلمانوں کے سربراہ کے لیے شرط ہے کہ وہ مرد ہو، عورت نہ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، عالم بلکہ مجتہد ہو، جاہل نہ ہو، عادل ہو، فاسق نہ ہو، بہادر ہو، بزدل نہ ہو، زیر کو ہوشیار ہو، بے احمق اور بے وقوف نہ ہو. یہ شرائط ہیں امامت کی. اور ایک الائمۃ من قریش، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام قریش میں سے ہوا کریں گے. غیر قریشی ہونا. اب اس کے بعد جو سلسلہ چل نکلا تو چلتے چلتے جہاں تک ہمارے یہاں تک پہنچ گیا، آپ کو معلوم ہی آپ کے سامنے ہی ہے. ملا علی قاری لکھتے ہیں یہ تو حکومت اور خلافت کے معاملے میں تھا. اسی طرح دوسرے مناصب سمجھ لو، کسی ملک کی گورنری ہے یا جج بننا ہے یا
کسی علم کی تدریس ہے یا فتویٰ کا منصب ہے یا امامت اور خطابت کا منصب ہے، ان تمام مناصب پر جب نااہل لوگ مسلط ہو جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، قیامت ہی ہے پیچھے۔ اب تمہارے یہاں تعلیم کے شعبے میں جس قسم کے اساتذہ کام کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ حضرات کو اس کی واقفیت ہے۔ خالص دہریے، کمیونسٹ، شیعہ رافضی، قادیانی، ہندو اور نامعلوم کیا کیا، اس قسم کے لوگ تدریس کے شعبے میں لگے ہوئے ہیں جو لوگوں کو اسلامیات پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب اس قسم کے لوگ طلباء کو پڑھائیں گے تو ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس پر کسی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے خیال مدارس میں ایک دفعہ جلسہ میں مولانا احتشام الحق سے چلے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، میں ان دنوں میں طالب علم تھا۔ انہوں نے کسی بزرگ کا مقولہ نقل کیا تھا اپنی تقریر میں، کہ استاد اگر صاحب ایمان ہو اور کفر اور زندقہ کی کتاب پڑھاتا ہو تو طالب علم مومن ہوگا، اور استاد بے ایمان ہو تو چاہے قرآن پڑھاتا ہو طالب علم کافر ہوگا۔ بے ایمان کو رکھا ہوا قرآن پڑھانے پر تو طالب علم کو ایمان نہیں آئے گا۔ اور ہمارے یہاں فلاسفہ کی، ہمارے مدرسوں میں پرانے فلاسفہ کے نظریات پڑھائے جاتے ہیں، قدیم فلسفہ جس کو کہتے ہیں، خالص کفر۔ لیکن الحمدللہ ہمارے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آتا۔ اسی طرح اور الحاد و زندقہ کی کتابیں ہم پڑھاتے ہیں ضرورت کی بنا پر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو استاد اور مدرس پر ہے طالب علم کی ذہنی تربیت۔ جیسا استاد ہوگا اس کے نظریات آئیں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں دو چیزیں جو شروع ہوئی ہیں، یہ میری آنکھوں کے سامنے شروع ہوئی ہیں۔ ایک لڑکیوں کی تعلیم پہلے نہیں ہوتی تھی، بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھاتے تھے۔ اور دوسری یہ بے پردگی اور برہنگی یہ نہیں تھی۔ بازاروں میں عورتیں اس طرح چلتی پھرتی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہوئی ہیں، اور ہوئی کیسے ہیں؟ انگریزوں نے سکول بنائے اور ان میں چوڑے چمار قسم کے جو لوگ تھے نا، گھٹیا ذات کے، ان کو تعلیم دے کر استانیہ بنا کر کے بھیجا۔ کوئی عیسائی ہے، استانی ہے۔ اب وہ عیسائی ہوتے تھے دیسی، یہ چوڑوں سے عیسائی بن جاتے تھے، ان کو پڑھا پڑھو کے تھوڑا بہت استاد بنا کر کے بھیج دیا استانی کو۔ رفتہ رفتہ اس نے وہ اپنی مغربی لباس میں، یا یوں کہو کہ غیر اسلامی لباس میں وہ پڑھانے لگی۔ اس کو دیکھ دیکھ کر کے اس کی شاگردوں نے بھی وہی وتیرہ اختیار کر لیا، رفتہ رفتہ یہ چیز عام ہو گئی۔ غیر مسلم عورتوں نے ہمارے معاشرے کے اندر گھس کر ہماری عورتوں کو
ان غیر انسانی اور غیر اسلامی وضع قطع کی تعلیم دی، اس کے نتیجے میں یہ چیز آئی. اور اب یہ جن بوتل سے باہر آ گیا ہے، اب آپ اس کو دوبارہ نہیں داخل کر سکتے. اب آپ چاہیں کہ پیچھے کی طرف لوٹ جائیں، ممکن نہیں. تو یہ نے ایک مثال بیان کی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی شرح میں کہ معاملات نااہلوں کے سپرد ہو جائے. ہمارا طبقہ ہے علماء کرام کا، ہم لوگ جو ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، واقعی یہ ہے کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، میں بازار سے گزرتا ہوں تو مجھے سن کر شرم آتی ہے کہ حضرت کیا ارشاد فرما رہے ہیں. یہ ممبر رسول کو زینت بخشی جا رہی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اس پر خوش ہیں. لوگ جو ان کے معتقد ہیں یا مقتدی ہیں وہ اس پر خوش ہیں کہ کوئی کام کی بات نہ بتائے، راگ سنا دیا کرے، بس کافی ہے. نماز میں بھی راگ سنائے. وہ کھینچتا ہے قرآن کو جیسے ربڑ کھینچی جاتی ہے، کیونکہ مقصود لہجہ اور ترنم ہے. بس قرآن کے الفاظ کا کیا ناس ہوتا ہے اس سے بحث نہیں. لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں کہ بڑا اچھا، قرآن بہت اچھی ہے، ترنم بہت اچھا ہے. اور مفتی تو اب ماشاءاللہ میرے جیسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے. اب قیامت کے آنے میں کیا شک ہے، جن کو کسی کتاب کی ایک صدر پڑھنا نہیں آتی وہ فتویٰ دے رہے ہیں. جو دیکھو مفتی، ہر آدمی مفتی. اور اب تو اس کے لیے علم کی بھی ضرورت نہیں، لوگ اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ یہ مولوی کیوں فتویٰ دیتے ہیں. ہمیں تو یہی شکایت تھی کہ علماء میں محقق عالم نہیں ہیں، لیکن ہمارے دوستوں کو اصرار ہے کہ یہ بھی قید بھی اٹھا دینی چاہیے. مولوی کیوں فتویٰ دیتا ہے؟ جس نے کبھی استنجا نہ کیا ہو اس کو بھی فتویٰ دینے کا حق ہے، کبھی نماز نہ پڑھی ہو اس کو بھی فتویٰ دینا چاہیے. جو کسی دین کا قائل نہ ہو وہ بھی فتویٰ دے. قرآن تو وقف عام ہے سب کے لیے، یہ مولویوں کی اجازت تھوڑی اس پر. غزے کے یہ تمام نااہلی کی صورتیں اور منصب قضا پر جج کی کرسی پر جو بیٹھتا ہے، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، اس کے باوجود حضرت کھاتے پیتے گھرانوں کے آدمیوں کو منصب دیا کرتے تھے کہ ان کی نیند بھری ہوئی ہے. جس کے باپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی وہ پڑھ پڑھا کر کے اچھے منصب پر فائد ہو گیا، اب اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مال و دولت کیا چیز ہوتی ہے، سمیٹ رہا ہے جو کچھ چاہے. نہ اس کے اندر اخلاق ہے انسانی، نہ کسی کی قدر و قیمت ہے، اور نہ اپنے منصب کا لحاظ ہے. اسی پر کہتے ہیں کہ دوسرے عہدوں کو بھی قیاس کر لو. یہ ساری کی ساری صورتیں ہیں نااہلوں کے سپرد ہونے کی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو پہلے گزر چکا ہے کہ انسانوں کی مثال اونٹوں کی قطار کی ہے کہ 100 اونٹ میں ایک سواری کی قابل مشکل سے ملے گا. ہمارے مدرسے سے، ہمارے مدارس عربیہ سے قریباً 1000-1500 کی تعداد میں ہر سال عالم فارغ ہوتے ہیں، سند لے کر نکلتے ہیں، لیکن 1 یا 2 مشکل کام کے نکلیں گے، ختم.
اور ہمارے جو سکولوں یونیورسٹیوں میں تو کوئی حد ہی نہیں رہی، اتنے جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں، لیکن کوئی کام کا آدمی بھی ہے جو اس منصب کا صحیح حق ادا کر سکے جس منصب پر اس کو بٹھایا گیا ہے؟ اس کا اندازہ آپ خود کر لیجئے۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بہت کثرت کے ساتھ ہو جائے گا، بہ پڑے گا، آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا لیکن کوئی اس کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ اور اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ سرزمین عرب میں باغات ہو جائیں گے، نہریں کھل جائیں گی، اور مدینے کی آبادی احاب یا یحاب تک پہنچ جائے گی۔ کوئی جگہ تھی قریب میں۔ اور آخری حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوں گے جو کہ لوگوں کو مال دیں گے لیکن گر کر نہیں دیں گے، گن کر نہیں دیں گے، بلکہ اس طرح لپیں بھر کر کے دیں گے، جیسے دانے اٹھا کر کے دیے جاتے ہیں اس طرح وہ پیسے دیں گے لوگوں کو۔ اس خلیفہ سے مراد حضرت امام مہدی ہے، ان کا ایک مستقل تذکرہ آگے آ رہا ہے، ان کے بارے میں مستقل عرض کروں گا۔ لوگ مہدی کے نام سے بھی بہت متنفر ہیں، اور مہدی کے نام پر لوگوں نے دھوکہ بھی بہت کھایا ہے، چونکہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی غائب ہے، اس لیے بہت سے لوگ مہدی کے نام سے ہی متنفر ہو گئے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، مہدی کی احادیث صحیح ہیں بلکہ متواتر ہیں۔ متواتر احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خلیفہ عادل کے ظاہر ہونے کی خبر دی ہے قرب قیامت میں، اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت مہدی کا وجود یہ علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ کے درمیان برزخ ہوگا، وہاں علامات صغریٰ کا سلسلہ ختم اور علامات کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمدللہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔